معزز سامعین کرام، میرا آج کا موضوع سخن ہے ہم نے 75 برسوں میں کیا کھویا کیا پایا۔ جناب والا، ان دنوں چاروں طرف پاکستان کے 75 برسوں کے انوار رقصاں ہیں۔ ہر محب وطن عظمت قوم و وطن کا پرچم لہرا رہا ہے۔ اس حسین ماحول میں قیام پاکستان کے بعد کے 75 برسوں کا جائزہ وقت کا تقاضا بھی ہے اور عصر حاضر کا آوازہ بھی، کیونکہ میرا عظیم وطن اپنے ہر فرزند کو آواز دے رہا ہے کہ یہ گھڑی محشر کی ہے تو عرصائے محشر میں ہے، یہ گھڑی محشر کی ہے تو عرصائے محشر میں ہے، پیش کر غافل عمل کوئی اگر دفتر میں ہے۔ صدر محترم، میرا وطن رب کریم کا احسان ہے، مسلم نشاط ثانیہ کی پہچان ہے، ہر ایک غم حیات کا درمان ہے۔ اس وطن کے صدقے میں ہم نے ہر وہ نعمت حاصل کی جس کا ہم ازل سے پہلے تصور بھی نہیں کر سکتے تھے۔ غلاموں نے آزادی کا قرار پایا، ہمیں عزت نفس ملی، اپنی پہچان عطا ہوئی۔ انگریز کے اقتدار کی سیاہ دھوپ میں جھلسنے والوں کو امن و راحت کا سائبان عطا ہوا۔ تاریخ عالم نے اس صدی کا سب سے بڑا معجزہ دیکھا کہ دو قومی نظریہ کی حرمت کا امین پاکستان ایک خواب سے حقیقت میں ڈھل گیا۔ جناب والا، پاکستان نے تو ہمارا دامن ابدی خوشیوں اور آزادی کی لازوال مسرتوں سے بھر دیا، مگر ہم نے اس کی حرمت و تقدیس کو ذاتی اغراض و مقاصد کی نظر کر دیا۔ وہ قوم جو راس کماری کی ترائیوں سے خیبر کی بلندیوں تک کلمہ طیبہ کے مرکز نور تلے جمع ہو کر وقت کے سب سے بڑے فرعون سے ٹکرا گئی تھی، تعصبات کی ظلمتوں میں کھو گئی۔ رہبر رہزن بن جائیں تو جادۂ حق کے مسافروں کی منزل سرابوں میں گم ہو جاتی ہے۔ ہم مسلمان نہ رہے بلکہ پنجابی، پٹھان، بلوچی اور سندھی کہلانے میں فخر محسوس کرنے لگے۔ یہ کتنا بڑا المیہ تھا کہ ہم سمندر تھے مگر قطرے پہ راضی ہو گئے، ہم سمندر تھے مگر قطرے پہ راضی ہو گئے، پھر وقار و شان و شوکت عہد ماضی ہو گئے۔ جناب صدر، قائد اعظم نے ہمیں وہ پاکستان دیا جو مشرقی اور مغربی پاکستان پر مشتمل تھا، مگر ہم نے مشرقی حصے کو یوں جدا کر دیا جیسے ہمارا اس سے کوئی تعلق نہ تھا۔ شاہین اسلام کا ایک شہیر توڑ دیا گیا۔ بقیہ مغربی پاکستان کو پاکستان کا نام دے کر اب ہم اسے بھی ٹکڑوں میں بانٹنے کی فکر میں ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، العلم سلاحی، یعنی علم میرا اسلحہ ہے، اور اسی علمی شکوہ کے حوالے سے 75 سال قبل طلباء تحریک آزادی کا ہراول دستہ بن گئے، مگر آج کے طالب علم نے علم سے روشنی لینے کی بجائے تعلیمی درسگاہوں کو مذموم مقاصد کے بدترین مراکز میں تبدیل کر دیا۔ مقام افسوس کہ ہم باد سرسر کو بھی پیغام صبا کہنے لگے، باد سرسر کو بھی پیغام صبا کہنے لگے، کتنے سادہ ہیں کہ ظلمت کو ضیاء کہنے لگے۔ حاضرین محترم، گزشتہ 75 برسوں میں ہمیں کیا کچھ عطا نہیں ہوا، مگر ہم ہر نعمت ربانی کو ضیاء کاری کی نظر کرتے رہے۔ ان برسوں کا سب سے بڑا اعزاز وہ آزادی ہے جو ہم نے آگ اور خون کے سمندر کو عبور کر کے حاصل کی۔ اگر زندہ رہنا ہے تو پھر مایوسیوں کے ظلمت قدوں میں امیدوں کے ستارے روشن کرنا ہوں گے، ملک کو زرعی لحاظ سے ترقی یافتہ بنانا، بین الصوبائی سڑکوں کے ذریعے فاصلوں کو سمیٹ دیا گیا، کارخانوں کے جال بچھ گئے، ایٹمی توانائی کو بروئے کار لا کر پاکستان کو عالم اسلام کا بازوئے شمشیر زن بنا دیا گیا، مواصلات کے نظام نے شہروں ہی نہیں بلکہ ملکوں کو بھی آمنے سامنے کھڑا کر دیا، دریاؤں کے رخ مڑنے لگے، آبپاشی کے نظام کو جدت دیکھ کر زمین کے سینے سے کئی گنا زیادہ اناج حاصل کیا جانے لگا، نئے نئے آلات نے ملک کے بیشتر مسائل کو بہترین حل سے ہمکنار کر دیا، ترقی اور جد و جہد کا قافلہ اس شان سے آگے بڑھا کہ روح ارضی یہ کہہ کر مادر وطن کے سامنے جھک گئی، سرزمین پاک ہے تو سرزمین نور ہے، ذرہ ذرہ اے وطن تیرا چراغ طور ہے۔ مگر جناب والا، افسوس تو اس بات کا ہے، افسوس تو یہ ہے کہ اس سرزمین نور نے ہمیں جو کچھ دیا ہم نے اسے ضائع کرنے میں کسی بخل سے کام نہیں لیا۔ سونا اگلتی زمینوں کا اناج بیرون ملک سمگل ہونے لگا، قومی بینکوں کو اپنے ہی سیاستکار لوٹنے لگے، سیاست کو عبادت کی بجائے گالی بنا دیا گیا، دو قومی نظریہ پر مبنی کلچر کی بجائے ہیروئن اور بارود اگلتا ہوا کلاشنکوف کلچر متعارف کرایا گیا، ذرائع ابلاغ سے وطن کی نظریاتی بنیادوں کو تبلیغ کرنے کی بجائے فکری اقدار کو کھوکھلا کرنے کا کام لیا جانے لگا، فیکٹریوں کے ذریعہ سرمایہ دار امیر سے امیر تر ہوتے گئے، مگر بندہ مزدور کے تلخ حالات اس المناک حقیقت کی ترجمانی کرتے رہے کہ ملیں اس لیے کپڑوں کے ڈھیر بنتی ہیں،
ملیں اس لیے کپڑوں کے ڈھیر بنتی ہیں کہ دختران وطن تار تار کو ترسیں۔ جناب صدر، قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے ہمیں اتحاد، تنظیم اور ایمان کا درس دیا، مگر ہم نے اس پیغام کی عظمت کو فراموش کر دیا۔ شاعر مشرق نے نیل کے ساحل سے لے کر تاب حاکے کا شگر ہمیں ایک رشتہ میں سما جانے کا درس دیا، مگر ہم نے مفادات اور حرص و ہوس کی رکاوٹیں کھڑی کر دیں۔ اقبال کے شاہین آوارگی کے ہوگر بن گئے۔ بابائے ملت کے فرزند اپنے محسن کی بخشی ہوئی ارض پاکستان کو غیروں کا وطن سمجھ کر اس کے خاتمہ کی تدبیریں سوچنے لگے۔ مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہم اچھے تاجر، اچھے بینکار اور اچھے منصوبہ ساز تو ہیں، مگر اپنے وطن کے ساتھ مخلص نہیں۔ ہماری تمام صلاحیتیں تخریب کاری کی دھند میں گم ہو چکی ہیں۔ صدر ذی وقار، ہم قائد اعظم کی روح سے شرمندہ ہیں کہ ہم وہ کچھ نہ کر سکے جو قائد اعظم کی تمنا تھی۔ ہمیں اپنی کوتاہیوں کا احساس ہے اور یہی احساس ضیاء مردہ قوموں کو حیات نو عطا کرتا ہے۔ میں قائد اعظم کی عظمت کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے اس عزم کے ساتھ اجازت چاہتی ہوں۔ اے قائد، ہم شرمندہ ہیں، اپنا نہ سکے انداز تیرا۔ اے قائد، ہم شرمندہ ہیں، اپنا نہ سکے انداز تیرا۔ وہ قوم ہوئی بے بالوں پر، بننا تھا جسے شہباز تیرا۔ تجدید وفا ہم کرتے ہیں اور آج یہ وعدہ کرتے ہیں، اے قائد ہم اپنائیں گے ہر طور تیرا، انداز تیرا۔ شکریہ۔